السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل، اس کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، اور ساتھ ہی آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن اور نئی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک تواتر سے پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ سن میرے دل کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ عمار صدف اس وقت حیران ہو جاتی ہے کہ جب عمار اچانک سے وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم جیسے ہی مجھے چھوڑ کر آئی تو جیسے میری جسم سے جان ہی نکل گئی۔ اور بلال عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک لوزر شخص ہوں کہ جو ایک لڑکی سے ڈر رہا ہے۔ اور صدف کی ماں اس کو کہتی ہے کہ ایک مرد کو چھوڑ کر جاؤ گی تو سوچو آگے بھی تو ایک مرد ہی ملے گا۔ اور سن میرے دل کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ بالآخر صدف نے کا فیصلہ ہو گیا اور وہ بلال عبداللہ جو نیا پروجیکٹ شروع کر رہا تھا دبئی میں، اس نے وہاں صدف کو بھیج دیا۔ اور صبح کی فلائٹ سے بلال عبداللہ خود وہاں چلا جاتا ہے اور شام کو صدف کی وہاں فلائٹ ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے عمار گھر آتا ہے اس سے معافی مانگنے کے لیے، لیکن صدف جو ہے وہ اس کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیتی ہے اور پھر اس کو یہ بھی کہتی ہے کہ چائے پی کر جانا، اور ماں اس کو اس کے لیے چائے بنا کر لاتی ہے تو وہ بہت دکھی اور روحان سا بیٹھا ہے۔ اور پھر جب وہ واپس جاتا ہے وہاں سے تو اس کا دوست اس کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں اس کی فرینڈ ہمشہ سے ملنا چاہیے، اور وہی اس وقت اسے سمجھا سکتی ہے، کیونکہ جو بات ایک عورت کو سمجھا سکتی ہے وہ ہم مرد نہیں سمجھا سکتے، اور تم ابھی جاؤ ہمشہ کے پاس۔ اور جیسے کل میرے پاس رو رہے تھے نا بیٹھ کے، ویسا ہی اس کو بھی رو کے دکھانا۔ تو وہ کہتا ہے کہ کہتا ہے تم اس سے کیسے ملے ہو، صدف سے کیا کہا ہے تم نے؟ کہتا ہے کہ میں تقریباً رو ہی رہا تھا صدف کے پاس بیٹھے ہوئے۔ وہ کہتا ہے لیکن اب تم ہمشہ کے پاس 100% رونا، تو باقی کام جو ہے وہ خود ہی کر دے گی۔ اور پھر عمار وہاں سے سیدھا ہمشہ کے پاس آ جاتا ہے اور وہی اس کے پاس بچوں کی طرح روتا بلکتا، اور میں نے غلطی کر دی اور مجھے معافی دلوا دو، اور یہ کر دو وہ کر دو۔ تو وہ کہتی ہے کہ رونا تو بند کرو اپنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اندر سے مر رہا ہوں، دل پھٹ رہا ہے میرا، اور یہ کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ سب چیزیں تم اس کو جا کر بتاؤ اور ہمت کرو اور اس سے جا کے معافی مانگو۔ اور اس سے وہ کہتا ہے کہ وہ تو مجھے معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور ہمیشہ اس کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ تمہیں اس سے دوبارہ بات کرنی چاہیے۔ وہ صبح آفس آتا ہے اور پھر وہاں دیکھتا ہے کہ آرڈرز جاری ہو گئے ہیں، اس کا ٹکٹ ایشو ہو گیا ہے اور وہ یہاں سے جا رہی ہے۔ تو وہ تڑپتا ہوا ہمشہ کے پاس آتا ہے اور اس وقت صدف اپنے ڈیسک پر موجود نہیں ہے، اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، اور پھر اسے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ تو اتنی دیر میں پیچھے سے صدف روم میں انٹر ہو جاتی ہے اور اپنے ڈیسک پر چلی جاتی ہے، اور جب وہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ میں یہاں ہوں، آ جاؤ ادھر۔ اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو میری بات سنو، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہاں بولو، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو ادھر ادھر دیکھ کر کہتا ہے کہ ہم کہیں اکیلے بیٹھ کے بات نہ کریں۔ تو وہ بھی ادھر ادھر جھانکتی ہے اور کہتی ہے کہ کس سے پردہ ہے، سب جانتے ہیں، اب یہ تو ہمارا آفس کا پی ایم تک جانتا ہے کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور میں نے وہ ریسیو کر لی ہے، تو اب پردہ کس سے ہے؟ اور اس طرح وہ صدف جو ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور عمار جو ہے وہ تڑپتا رہ جاتا ہے۔ اور پھر اس کو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اب بلال عبداللہ وہاں پہلے سے موجود ہے، وہ جائے گی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے گی، بلال عبداللہ اس کو لینے آ جائے گا اور وہ دونوں وہاں ہوں گے اکٹھے مزے سے، اور میں یہاں تڑپ رہا ہوں، مر رہا ہوں، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ تو ہمیشہ اس کو پھر کال کر کے کہتی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اتنی فکر ہے اس کی تو جاؤ اس کے پیچھے اور جا کے اس کو مناؤ۔ تو کہتا ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو میری نوکری ختم کر دیں گے، یہ میرے ساتھ سیاست ہو رہی ہے۔ تو حبشہ کو بڑا غصہ بھی آتا ہے اور کہتی ہے کہ اچھا اس وقت بھی تمہیں اپنی نوکری کی فکر ہے؟ اگر تمہیں اپنی محبت کی پرواہ ہے تو تم نوکری کی فکر چھوڑو، تم یہ سب چھوڑ، یا تو تم بیٹھ کے سوچو
کہ تمہیں اگر اپنی نوکری بچانی ہے تو جیسے تم نے پہلے غم منایا ہے کچھ دنوں، اس کے بعد تم نارمل ہو گئے تھے، تو ابھی بھی تم ایسے نارمل ہو جاؤ گے، اور اگر تمہیں اس کی اتنی فکر ہے تو پھر جاؤ اس کے پیچھے اور اپنا حق جتاؤ اس پر، اس کو لے کر آؤ واپس۔ اور اب اسی سلسلے میں پڑ جاتا ہے عمار، اور ادھر صدف جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے وہاں اپنے مطلوبہ شہر پہ، اور وہاں اس کو آفس کی گاڑی اس کو گھر لے آتی ہے، بڑا خوبصورت گھر ہے اس کے لیے، اور اس کی جو کیئر ٹیکر ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیسا لگا آپ کو گھر، تو وہ آگے سے مسکراتی ہے، تو کہتی ہے نہیں آپ مجھے بول کر بتائیں، تو کہتی ہے کہ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت گھر ہے، بہت شکریہ، تو کہتی ہے اوپر بھی 2 روم ہیں، اور کہتی ہے بہت بڑا گھر ہے میرے لیے، تو وہ کہتی ہے آپ کی ملازمت صبح آ جائے گی، اور میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، اور پھر وہ چلی جاتی ہے۔ اور صدف جب سارے گھر کا جائزہ لے کر اوپر آتی ہے، روم میں آتی ہے، بیڈ روم میں اپنا سامان لے کر آتی ہے، اور دیکھتی ہے بڑا خوبصورت بیڈ روم ہے، اور بیڈ کے اوپر بکے رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک پیج بھی ہے۔ جیسے ہی وہ بکے اٹھاتی ہے اس کو دیکھنے لگتی ہے تو دروازہ ناک ہوتا ہے، اور وہ پوچھتی ہے کون ہے، تو وہ اپنا نام بتاتا ہے ملازم، تو آ جاتا ہے اندر، تو کہتا ہے کہ میں آپ کا سامان رکھ دوں الماری میں، اور پھر کہتا ہے کہ وہ سر بلال عبداللہ صبح آئے تھے اس فلیٹ کا جائزہ لینے کے لیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اسی بیڈ روم میں رہیں گی، اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، اور اس کو بڑا اچھا پروٹوکول دیا گیا ہے، اور پھر اس کے ملازم کے جانے کے بعد وہ کافی اپنے آپ کو مطمئن اور خوش محسوس کرتی ہے، اور اتنی دیر میں کال آ جاتی